سورۃ النور کی آیت نمبر 36۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ فی بیوت، ایسے گھروں میں، اذن اللہ، اللہ پاک نے حکم دیا، ان ترفع ویذکر فیہا، کہ ان کو بلند کیا جائے اور ذکر کیا جائے اس میں، اسمہ، اللہ کے پاک نام کا، یسبح لہ فیہا، پاکی بیان کی جائے اسی اللہ کی ان گھروں میں، بالغدو والآصال، صبح اور شام۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ جس کو آیت النور کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کی خود کی مثال نور سے دی ہے۔ اللہ ایک نور ہے، آسمان و زمین کا نور اللہ رب العالمین ہے۔ اس کی وضاحت گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں۔ اب یہ نور ملے گا کہاں سے؟ یہ روشنی، یہ اللہ کا نور، یہ کس جگہ سے ملتا ہے؟ کائنات کے اندر ہر چیز کے ملنے کی کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے فلاں جگہ سے ملے گی، لکڑی لینی ہے، لوہا لینا ہے، کپڑا لینا ہے، دنیا جہان کی کوئی چیز لینی ہے، تو وہ جانتا ہے کہ مجھے یہ چیز فلاں بازار سے، فلاں مارکیٹ سے، فلاں دکان سے ملے گی۔ اللہ رب العالمین نور ہے، اللہ روشن ہے، اللہ کی روشنی ہے۔ یہ نور ہدایت، یہ روشنی، یہ کہاں سے ملے گی؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ایسے گھروں میں ملتی ہے جن گھروں کو اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کرو، ان کی عزت و عظمت کرو، اور ان گھروں کے اندر صبح و شام اللہ کے نام کی پاکی بیان کرو اور اللہ کا ذکر کرو۔ اس سے مراد کون سے گھر ہیں؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد مسجدیں ہیں، یعنی اللہ کا نور کہاں سے ملتا ہے؟ وہ مسجد سے ملتا ہے۔ اللہ کے نور کے ملنے کی جگہ مسجد ہے۔ چنانچہ مفسرین کرام رحمہم اللہ لکھتے ہیں کہ فی بیوت، اس سے مراد مسجد ہے، یا مسجد جیسے ہی ادارے، مدارس، خانقاہیں، تعلیم گاہیں، جہاں سے انسان کو علم کا نور حاصل ہوتا ہے۔ ان کے متعلق اللہ رب العالمین نے دو چیزیں ارشاد فرمائی۔ اذن اللہ، اللہ نے حکم دیا۔ اذینہ کا لفظی معنی ہوتا ہے اجازت دی، لیکن یہاں اس کا معنی ہے حکم دیا۔ ان ترفع، ان کو بلند کیا جائے۔ ان کو بلند کرنے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے چند ایک قول یہ ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ مسجد کو ظاہری طور پر اچھا خوبصورت بنایا جائے، یہ بھی تعمیر کے اندر داخل ہے، ان ترفع۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ مسجد کی عظمت کی جائے، مسجد کی شان اور اس کی عظمت کا خیال رکھا جائے، اور اس کی تعمیر اور آبادی اعمال کے ذریعے سے کی جائے۔ مسجد کو ہر وقت اعمال سے آباد رکھا جائے۔
اور تیسری بات، یہ بات ارشاد فرمائی مفسرین کرام رحمہم اللہ نے کہ مسجد کو آباد بھی کیا جائے، اعمال سے بھی آباد کیا جائے، ظاہری طور پر بھی خوبصورت بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کو نجاست اور گندگی سے بھی پاک رکھا جائے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد میں اگر خدا نخواستہ کوئی شخص گندی چیز لے کے آتا ہے، کوئی گندگی لے کے آتا ہے، کوئی نجاست مسجد میں لے کے آتا ہے، تو فرمایا مسجد اس سے ایسے سمٹتی ہے، مسجد اس سے ایسے سکڑتی ہے جیسے انسان کے جسم پہ کہیں آگ لگ جائے تو کھال اس کی چمٹ جاتی، سمٹ جاتی، اس طرح مسجد اس سے گندگی سے بچنے کی کوشش کرتی۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ترفع کا معنی یہ ہے کہ مسجدوں کو گندگی سے پاک رکھا جائے۔ میرے محترم دوستو، مسجد کی آبادی اعمال سے ہے، نماز سے، ذکر سے، تلاوت سے، تعلیم سے، اس سے مسجد آباد ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کو انہی اعمال سے آباد کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ظاہری طور پر سادہ تھی، کھجور کی چھت ڈالی ہوئی تھی، کچا فرش تھا، کنکریاں بچھی ہوئی تھی، بہت زیادہ لمبی چوڑی مسجد بھی نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعمال سے آباد کیا، بلکہ بہت دیر تک تو اس میں چراغ بھی نہیں جلا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 9ویں ہجری کے اندر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ سے کوئی ڈیڑھ سال پہلے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ اس میں چراغ روشن کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے ان کو دعائیں دی اور فرمایا کہ اللہ اس کی آخرت کو روشن کرے جیسے اس نے میری مسجد کو روشن کیا، جیسے اس کا مفہوم ہے۔ اور یوں بھی فرمایا کہ اگر میری بیٹی کوئی ہوتی تو میں اس شخص کے نکاح میں دے دیتا کہ اس نے میری مسجد کو روشن کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کی توسیع بھی کی اور اس کو خوبصورت بھی بنایا۔ بعض حضرات نے ان پہ اعتراض کیا کہ جی آپ ویسے ہی رہنے دیتے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہنے دی، حضرت عمر نے رہنے دی، آپ کیوں اس میں توسیع کر رہے ہیں اور اس کو اچھا اور نیا بنا رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو تو اس کے لیے تنگ نہیں کر رہا، میں تو خود بنا رہا ہوں، اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اپنی جیب سے اس کی تزئین و آرائش کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارک سنی ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں میرا گھر جنت کے اندر بن جائے، اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو خوبصورت بنا۔ یہاں بر صغیر سے جو اس وقت ہندوستان تھا، پاک و ہند اکٹھا تھا، یہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساگوان کی لکڑی منگوائی، اور یہ لکڑی وہاں اس دور کے اندر مسجد نبوی کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکڑی لگوائی۔ بعد میں آنے والے خلفاء نے بھی بہت ساری مساجد کی خوبصورتی کی اور ان کو اچھا بنایا، لیکن علماء نے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ مسجد بنانا تب اچھا کام ہے، مسجد کی ظاہری تعمیر اور خوبصورتی اور شان و شوکت تب اچھا کام ہے جب اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر مسجد بنانے کا مقصد اپنی جو ہے وہ ظاہری ٹیپ ٹاپ دکھانی ہو، یا مسجد بنانے کا مقصد یہ ہو کہ لوگ کہیں کہ جی ماشاءاللہ بڑی مسجد بنائی ہے، بڑی خوبصورت شان و شوکت کے اعتبار سے، اور لوگوں کے اوپر فخر اور مباحات کے لیے مسجد کو بنایا جائے، تو پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب فرمایا
تمہاری حالت بھی یہ ہوگی کہ تم اپنی عبادت گاہوں کو ایسے سجاؤ گے جیسے یہودی اور عیسائی اپنی عبادت گاہوں کو سجاتے ہیں، کہ ظاہری طور پر تو تم بڑی ان کی سجاوٹ کرو گے لیکن اعمال کے لحاظ سے ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر انسان فخر اور مباحات کے لیے ایسا کرے گا تو پھر یہ بات جو ہے یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں، یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ کراچی کے اندر جب ہم پڑھتے تھے وہاں ایک بہت بڑی مسجد ہے، گول مسجد اس کو کہتے ہیں، نام تو اس کا کوئی اور ہے، میرے ذہن سے نکل گیا، شاید قباء مسجد ہے۔ ویسے گول مسجد وہ پورا ایک گنبد بنا ہوا ہے، ساری مسجد ایک گنبد کی ہے، بہت بڑا حال ہے، اس کے 20 دروازے ہیں جو گلائی میں اس میں بنے ہوئے ہیں، اور جب وہ بند ہوتے ہیں تو اس میں آواز گونجتی ہے، معمولی سی آواز بھی گونجتی ہے۔ تو ہمارے حضرت جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی، حضرت مولانا صاحبان محمود رحمۃ اللہ علیہ، اس سبق میں بتا رہے تھے، کہتے جب یہ مسجد بنی تو لاہور والوں نے کہا کہ جی ہم اس سے بھی بڑا گنبد اور اس سے بھی بڑی شان والی مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ تو علماء نے ان کو اس لیے منع کر دیا کہ یہ مقابلے بازی میں مسجد بنانا، ایک دوسرے پہ فخر اور مباحات کے لیے مسجد بنانا کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے لیکن ہم ان سے بڑی بنائیں گے، یہ مسلمان کا کام نہیں، یہ تو یہود و نصارہ کا کام تھا۔ تو اس لیے فخر و مباحات کے لیے لوگوں کے اوپر ایک بنانے کے لیے کہ جناب ہم نے آپ سے بڑی بنا لی، اس کے لیے مسجد کو بنانا یہ کوئی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اعمال میں سے نہیں۔ ہاں اللہ کی رضا کے لیے ضرورت ہے مسجد کو توسیع دینے کی، علاقے کے اعتبار سے تو ضرور بنانی چاہیے، کھلی بنانی چاہیے، اچھی بنانی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے بنانی چاہیے۔ وہ بھی مساجد کی تعمیر حضرات خلفائے راشدین حضرت عثمان غنی اور دیگر خلفاء سے ثابت ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ مسجد کی ظاہری تعمیر اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو یہ بھی ان ترفع میں داخل ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان ترفع میں اصل جو چیز داخل ہے وہ مسجد کو اعمال سے آباد کرنا، خود مسجد کے اندر آنا، مسجد کے عادی بننا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ مسجد میں کثرت سے آتا جاتا ہے، وہ مسجد میں اس کا بکثرت آنا جانا ہے، وہ بار بار مسجد میں آتا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دے دو کہ یہ شخص ایمان والا ہے، یہ ایمان والا ہے، کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، مسجد کی آبادی، بار بار مسجد میں آنا، نماز کے لیے آنا، مسجد میں دل لگنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ قیامت کے دن علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک آواز لگائیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم اس کا یوں ہے، قیامت کے دن ایک منادی آواز لگائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ تو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ آپ کے پڑوسی، آپ تو لامکاں ہیں، آپ تو ہر جگہ پہ موجود ہے، تو جس کا کوئی گھر ہو، جس کا مکان ہو، پڑوسی تو اس کے ہوتے ہیں، آپ کے پڑوسی کیسے؟ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے میرے پڑوسی ہیں، آج ان کو بلاؤ، میں ان کو خصوصی انعام سے نوازوں گا۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم بنور التام یوم القیامہ، جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کے جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن کے پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ تو یہ نور کہاں سے ملے گا؟ یہ مسجد سے ملے گا، یہ نور ہدایت اور روشنی اور دنیا آخرت میں دل کا نور، آخرت کے اندر نور، یہ مسجد سے ملتا ہے۔ تو مسجدوں کو ہم آباد کریں، کم سے کم 5 وقت کی نماز ہم با جماعت مسجد میں آ کے پڑھیں، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء،
مومن کو مسجد میں ایسے سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ اور فرمایا والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص، منافق مسجد کے اندر ایسا ہوتا ہے جیسا پرندہ پنجرے کے اندر، کہ پرندے کا دل کرتا ہے کب پنجرے کی کھڑکی کھلے اور میں یہاں سے نکل بھاگوں۔ آپ نے فرمایا کہ منافق کی بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، اور مومن جو ہوتا ہے اس کا دل لگتا ہے مسجد کے اندر، اس کا دل کرتا ہے کب مجھے بلاوا آئے اور میں دوبارہ مسجد کے اندر چلا جاؤں۔ تو انترفع کے اندر مسجد کی اصل آبادی اعمال سے آبادی یہ داخل ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کا حکم دیا کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے، مسجدوں کو ویران نہ کیا جائے۔ اور مسجد کی آبادی کس سے ہوگی؟ اعمال سے ہوگی، نماز سے، تلاوت سے، ذکر سے، اذکار سے۔ میرے محترم دوستو، مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی جو رحمتیں کائنات کے اندر اترتی ہیں، سب سے زیادہ رحمتیں اللہ کی بیت اللہ پہ اترتی ہیں، سب سے زیادہ رحمت۔ اور بیت اللہ سے پھر تقسیم ہوتی ہیں مسجدوں میں، اور مسجدوں سے ان کو ملتی ہیں جو مسجدوں میں کثرت سے آنے والے ہیں۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے۔ اسی لیے جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے، حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم اس کا یوں ہے کہ وہ اللہ کو ایسے پیارا لگتا ہے جیسے احرام باندھ کے بیت اللہ کی طرف آ، اللہ کو اس پہ ایسے پیار آتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک قدم پہ گناہ معاف ہوتا ہے، کہ ایک قدم پہ نیکی ملتی ہے، درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ کس کے لیے؟ جو اللہ کے گھر کی طرف چل رہا ہے۔ تو جیسے میرے بھائیو اللہ کا گھر ہے، ویسے اس کے آداب بھی بہت ہیں، اس کے آداب بھی ہیں۔ ہم دنیا کے اندر بڑے گھروں کے اندر جاتے ہیں، کسی امیر کے گھر میں جائیں، کسی صدر وزیر کے گھر میں جائیں تو بڑا خیال رکھتے ہیں یار کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جو بڑے صاحب کو ناگوار گزرے۔ تو وہ تو بڑا صاحب بہت چھوٹا ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے۔ اللہ کے گھر کے بھی آداب ہیں، اللہ کے گھر میں کیسے رہنا ہے، کیسے اس کے اندر اپنا وقت گزارنا ہے۔ علماء نے اس کے مختلف آداب لکھے ہیں۔ پہلا ادب یہ لکھا ہے کہ جب انسان مسجد کے اندر آئے اور کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو ان کو آہستہ آواز سے سلام کریں۔ مسجد میں داخل ہو کر آہستہ آواز سے السلام علیکم کہے۔ اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے تو اس کو تو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات کوئی شخص تلاوت میں مشغول ہوتا ہے، ہم آ کے جناب اس کو سلام ٹھوک مارتے ہیں، ہماری بات پہلے سنو۔ کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اس کو تلاوت کرتے رہنا دینا چاہیے۔ اسی طرح کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو ہمیں سلام کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ دوسرا کام علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب انسان مسجد میں آئے اور مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل تحیت المسجد کے نام سے پڑھنے چاہیے۔ یہ مسجد کو سلامی ہے۔ مسجد کی سلامی کیا ہے کہ 2 رکعت نفل تحیت المسجد پڑھے اگر مکروہ وقت نہ ہو۔ نفل کے مکروہ اوقات 5 اوقات ہیں جن میں نفل پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ ایک سورج کے طلوع کا وقت، ایک سورج کے عین جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے، زوال سے پہلے کا وہ وقت، اور ایک غروب کا وقت۔ 3 وقت تو یہ ہیں جس میں کوئی بھی نماز مکروہ ہے، نفل بھی مکروہ ہے، فرض بھی مکروہ ہے۔ اور 2 وقت ایسے ہیں جن کے اندر نفل مکروہ ہے۔ ایک فجر کا جب ٹائم شروع ہو جائے، فجر کی جب اذان ہوتی ہے، اذان بھی بلکہ ہمارے یہاں کچھ لیٹ ہوتی ہے، فجر کا جہاں سے ٹائم شروع ہوتا ہے، تہجد کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، فجر کا شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے لے کر اشراق تک اس وقت کے اندر سوائے 2 سنت اور 2 فرض کے کوئی نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور دوسرا عصر سے لے کر مغرب تک
یہ جو وقت ہے اس میں بھی نفل مکروہ ہے، قضا پڑھی جا سکتی ہیں لیکن نفل نماز نہیں پڑھے جا سکتی۔ تو یہ 5 اوقات نہ ہوں تو تحیت المسجد پڑھنے چاہیے۔ مثلا آپ ظہر کے وقت میں آئے ہیں، آپ جو ہے مغرب کے بعد کا وقت ہے، وہ نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، یا اگر بعض دفعہ مسجدیں ایسے ہوتی ہیں جہاں مغرب کے بعد وقت دیا جاتا ہے تو وہاں تحیت المسجد اگر کوئی بندہ پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ عشاء کے وقت آئے ہیں، وقت ہے، تو آپ تحیت المسجد کے 2 نفل پڑھیں، یہ مسجد کے لیے سلام ہے۔ یہ بھی ایک مسجد کے آداب میں یہ چیز داخل ہے۔ پھر اسی طرح جب مسجد کے اندر داخل ہو جانا ہے تو مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، نماز کا ٹائم ہو نماز پڑھنی چاہیے۔ مسجد میں دنیا کی بات یہ بہت خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ دنیا کی بات سے مراد یہ ہے کہ آپس کی باتیں، کاروبار کی باتیں، یا ادھر ادھر لین دین کی باتیں، یا گھر کے حالات کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، یہ چیزیں مسجد میں بیٹھ کے نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے اکابر میں ہمیں ملتا ہے، دارالعلوم دیوبند میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کو دیکھتے کہ مسجد کے اندر باتیں کر رہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو مسجد سے باہر نکال دیتے اور دروازے پہ لا کے فرماتے میاں یہاں پہ باتیں کرو جو کرنی، مسجد کے اندر باتیں نہ کرو۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مسجد کے اندر دنیا کی بات کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کو کہتا ہے اسکت یا حبیب اللہ، او اللہ کے دوست چپ ہو جا، کیونکہ وہ مسجد میں آیا تو ظاہر ہے اللہ کے گھر میں آیا تو اپنے گھر میں کوئی کسی دشمن کو تو نہیں بلاتا، دوست کو ہی بلاتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے ہم سب اللہ کے دوست ہیں، ہم سب اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا بٹھایا۔ تو فرشتہ اس کو کہتا ہے اسکت یا حبیب اللہ، او اللہ کے حبیب چپ ہو جا، اللہ کے دوست چپ ہو جا۔ اگر وہ چپ کر جائے تو ٹھیک ہے، اگر وہ چپ نہیں کرتا پھر باتیں کرتا ہے، دنیا کی باتیں کرتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے اسکت یا عبد اللہ، او اللہ کے بندے چپ ہو جا۔ اب یہ حبیب نہیں رہا، اب یہ عبداللہ بن گیا، عام بندہ، اللہ کے دوست سے اب عام بندہ ہو گیا۔ پھر بھی چپ کر جائے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر پھر بھی دنیا کی باتیں کرتا ہے، ہنستا ہے، کہہ کے لگاتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، چپ نہیں کرتا، تو پھر فرشتہ اس کو کہتا ہے اسکت یا بغیض اللہ، او اللہ کے دشمن چپ کر جا۔ اب دوست بن کے آیا تھا اور کیا بن گیا؟ دشمن بن گیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، مسجد کے اس ادب کا بہت خیال رکھیں کہ بالکل بھی مسجد کے اندر ہماری زبان سے دنیا کے متعلق، کاروبار کے متعلق، خرید و فروخت کے متعلق کوئی بات نہ ہو۔ حدیث پاک میں کہ اگر کوئی تاجر مسجد کے اندر آ کے تجارت کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تجھے کبھی نفع نہ دے، اللہ تجھے کبھی نفع نہ دے۔ مسجد میں تجارت کر، مسجد کے اندر خرید و فروخت کر۔ اسی طرح کوئی چیز مسجد سے باہر گم ہو جائے، مسجد سے باہر گم ہو گئی، اب اس کا اعلان مسجد میں آ کے کرنا، میری چیز گم ہو گئی، یا کسی کی گم شدہ چیز ملی اور مسجد کے اندر اس کا اعلان کرنا کہ جناب یہ کسی کی باہر گم شدہ چیز ملی ہے، تو یہ بات بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ مسجد کے اندر کسی گم شدہ چیز کا اعلان نہیں ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا اگر کسی کی چیز مسجد کے اندر گم ہو تو وہ مسجد کے دروازے کے پاس یہ اعلان کر سکتا ہے کہ میری چیز مسجد میں گم ہوئی ہے، کسی کو ملے تو دے دے، یا کسی کو مسجد میں ملے تو وہ مسجد کے دروازے کے پاس جا کے یہ کہہ سکتا ہے فلاں کی یہ چیز مسجد میں ملی ہے، کسی کی چیز ہو تو وہ نشانی بتا کے لے۔ لیکن مسجد سے باہر چیز گم ہوئی اور اس کا اعلان مسجد میں آ کے کرنا یہ مسجد کے آداب کے سخت خلاف ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اپنے لیے مسجد کے اندر جگہ مخصوص کر لینا یہ بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔
یہ میری جگہ ہے، بس میں نے یہاں بیٹھنا، میرے سوا یہاں کوئی نہ بیٹھے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس پہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، جو پہلے آئے گا اس کی جگہ ہے، جو آ کے بیٹھ جائے اس کی جگہ ہے۔ یہی تو ایسا گھر ہے کہ جس کا بادشاہ بھی مالک نہیں ہوتا۔ ہارون الرشید کے دور میں یا کسی اور بادشاہ کے دور میں کسی ایک بڑے آدمی نے، جو شاید وزیر تھا یا گورنر تھا یا کیا تھا، اس نے بیوی کو بیٹھے بیٹھے کہہ دیا ناراضگی کے اندر کہ اگر صبح تک تو میری سلطنت سے باہر نہ نکلی، میری حکومت سے باہر نہ نکلی تو تجھے طلاق ہے۔ خود شاید بادشاہ نے یہ بات کہی تھی، کہتا ہے میری حکومت سے صبح تک باہر نہ نکلی تو تجھے طلاق ہے۔ اب پریشان ہو گیا، بیوی سے محبت بھی تھی، اب یہ بھی تھا کہ بھئی جتنی مرضی سواری دوڑائے صبح تک یہ باہر نہیں نکل سکتی، تو یہ تو طلاق ہوئی پڑی۔ تو بڑا پریشان گھبرایا، علماء کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی اس کا تو ہمیں کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، یا امام ابو یوسف کی، غالباً مجھے اب ذہن میں نہیں، لیکن میں مثال بتانا جو مقصود ہے وہ واقعے کا اصل مقصد اور ہے۔ ان کے پاس جاؤ، ان سے مسئلہ پوچھو۔ تو انہوں نے، بزرگوں نے کہا کہ بھئی آپ ایسا کرنا، جا کے اب آرام سے سو جاؤ، صبح صادق ہونے سے پہلے میرے پاس آ جانا، صبح صادق ہونے سے پہلے میرے پاس آ جانا، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ پہلے آ جانا۔ اب وہ تو اس کو نیند کیا آنی تھی، ساری رات بے چینی میں گزری۔ صبح صادق ہونے سے پہلے وہ بھاگا دوڑا، پھر حضرت کے دروازے پہ، جی اب بتائیں۔ فرمایا ایسا کرو، بیوی کو لے کے مسجد میں چلے جاؤ، مسجد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں تیری حکومت بھی نہیں چلتی، وہاں کسی کی حکومت نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، لہذا وہاں جب یہ چلی گئی تو تیری سلطنت سے نکل گئی، تیری حکومت سے باہر ہو گئی، پھر طلاق نہیں ہوگی۔ تو مسجد کے اندر اپنے لیے جگہ مخصوص کرنا یہ بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ ہاں ایک شخص آیا، بیٹھا نماز پڑھنے کے لیے، پھر اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی، وضو کے لیے جانا ہے یا ناک باہر پھینکنے کے لیے، تھوک کے لیے جانا ہے یا کسی اور کام کے لیے اٹھنا ہے، پھر وہ اپنا رومال رکھ جائے، اپنی کوئی چیز رکھ جائے، تو یہ چونکہ بیٹھا ہے اس کا حق ہے، پھر یہ جگہ اسی کی ہونی چاہیے۔ اسی طرح علماء نے مسجد کے آداب میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ مسجد کے صف بنی ہوئی ہے، اس کے بیچ میں گھسنا نہیں چاہیے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ مسلمان کے کندھے پھلانگ کے آگے آنا، صفوں کے بیچ میں گھسنے کی کوشش کرنا، ہاں جگہ آگے خالی ہے تو کوشش کرنی چاہیے اگلی صف کو پہلے مکمل کریں، لیکن جگہ خالی نہیں، تنگ ہے تو خواہ مخواہ آگے گھس کر مسلمان کو تکلیف دینا یہ بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا، نماز پڑھ رہا ہے کوئی شخص مسجد کے اندر تو اس کے آگے سے گزرنا یہ بھی مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے، نماز کے ادب کے بھی خلاف ہے، مسجد کے ادب کے بھی خلاف ہے۔ کوشش کرنی چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، کھڑے رہنا چاہیے یا بیٹھ جانا چاہیے تاکہ جب یہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے تو پھر میں یہاں سے واپس چلا جاؤں، پھر میں یہاں سے گزروں۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کے بالکل پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، بالکل پیچھے، اب اس میں آپ دائیں یا بائیں گھومتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، تو یہ نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، یہ جا سکتے ہیں کہ آپ دائیں کو گھوم جائیں یا آپ بائیں کو گھوم جائیں، اس کو آگے سے گزرنا نہیں کہتے۔ آگے سے گزرنا یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے اور اس کے دائیں بائیں دور جگہ ہے، اب وہاں سے گزر کے آگے سے پھر پیچھے جاتے ہیں، تو یہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ ممنوع ہے۔ ہاں کوئی بہت بڑی مسجد ہو، بہت بڑا کھلا سین ہو، اس میں کوئی شخص پچھلی صفوں میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں علماء نے لکھا ہے 2-3 صفیں آگے سے بندہ گزر سکتا ہے جب بڑی مسجد ہو۔ یہ جو ہماری مسجد ہے یہ بڑی میں شمار نہیں، یہ چھوٹی مسجدوں میں، اس چھوٹی مسجد کے اندر پچھلی صف میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو تو ہمیں اس سے آگے سے گزرنا نہیں چاہیے۔ اور جو نماز پڑھنے والے ان کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جگہ خالی ہو تو اگلی صفوں میں پڑھنی چاہیے، پچھلی صفوں میں کھڑے نہ ہوں تاکہ آنے جانے والوں کو اس کی تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح مسجد میں بیٹھ کے انگلیاں چٹکانا
یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا پٹاخے نکالتے ہیں انگلیوں کے، یہ علماء نے لکھا ہے مسجد کے بھی ادب کے خلاف ہے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی، اور مسجد کے بھی ادب کے خلاف ہے۔ کسی کی عادت ہو تو وہ تنہائی میں بیٹھ کے، اکیلا اپنے کمرے میں بیٹھ کے، کسی اور جگہ بیٹھ کے وہاں پہ کا۔ اسی طرح مسجد کے اندر بدبودار چیز کھا کے آنا، لہسن یا پیاز وغیرہ، ایسی چیز، کچا لہسن، کچا پیاز جس سے منہ سے بدبو آتی، یا کوئی اور ایسی بدبودار چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ ایک صاحب کو آپ نے دیکھا منہ سے بدبو آ رہی ہے کچے پیاز کی یا لہسن کی، تو آپ نے ہاتھ پکڑ کر جنت البقیع کی طرف نکال دیا، وہاں چلے جاؤ، مسجد میں نہیں ٹھہرنا۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسی صورتحال ہے، بدبو آ رہی ہے، تو اچھی طرح منہ کو صاف کرے۔ ویسے بھی علماء نے لکھا ہے کہ جسم اور کپڑے بھی بدبودار نہیں ہونے چاہیے، تاکہ کیونکہ مسجد میں فرشتوں کا ماحول ہے، اور فرشتوں کو بدبو سے سخت نفرت، فرشتوں کو خوشبو پسند ہے، تو خوشبو لگا کر مسجد میں آنی چاہیے، مسجد کو خوشبودار رکھنا چاہیے۔ اب جب مسجد میں بدبو والی چیز کھا کے آنے کی اجازت نہیں، تو مسجد کے اندر بدبو والی چیز لانا، اس لیے علماء نے لکھا مٹی کا تیل بھی مسجد میں لا کر اس کو بھی جلانے کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شدید مجبوری ہو، کسی کام کی غرض سے لایا جائے۔ ویسے بدبودار چیز سگریٹ ہے، تمباکو ہے، نسوار ہے، ایسی بدبودار چیزیں مسجد کے اندر وہ نہیں لانی چاہیے، نہ ہی منہ میں رکھ کے آنا چاہیے، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ پاک کسی کو توفیق دے، یہ ہمیں لکھ کر مسجد میں لگانی بھی چاہیے، تاکہ ہر شخص جو ہے وہ مسجد کے ان آداب کا خیال رکھے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہاں پہ آئے اور ایسی بے ادبی ہو جائے، اللہ اپنے گھر سے محروم کر دے۔ چنانچہ فرمایا یہ ان گھروں سے نور ملتا ہے جن کو اللہ نے آباد کرنے کا، جن کو اللہ نے تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور یہ حکم دیا کہ یذکر فی اسمہ، اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اور صبح و شام اس میں اللہ کے نام کی پاکی بیان کی جائے۔ صبح و شام سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جیسے ہمارے ہاں کسی کو کہا جائے کہ بھائی یہ کام تم نے صبح و شام کرنا ہے، دن رات محنت کرو، مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت محنت کرو۔ تو صبح و شام کا مطلب کیا ہے کہ ہر وقت اس میں اللہ کے نام کو یاد کرو۔ اس میں اللہ پاک نے جو حکم کے لیے لفظ استعمال کیا ہے وہ آزینہ، آزینہ کا معنی اجازت۔ اللہ نے حکم کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا، اجازت کا کیوں کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی اچھی خوبصورت توجیہ لکھی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عاشقین ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس انتظار میں نہیں رہتے کہ میرا محبوب حکم دے تو پھر میں عمل کروں۔ محبت کرنے والے تو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا محبوب اشارہ کرے تو میں عمل کروں۔ تو اللہ سے جن کو محبت ہے وہ اس انتظار میں نہیں کہ اللہ حکم دے گا تو پھر کریں گے، وہ تو انتظار میں بیٹھیں کہ بس اللہ اجازت دے تو ہم جو ہے اس پہ عمل کریں۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں لفظ اجازت کا استعمال کیا کہ مسجدیں بناؤ بھی، مسجدوں کو آباد بھی کرو، مسجدوں کے آداب کا بھی خیال رکھو، اور ذکر الہی، تعلیم و تعلم سے اور پڑھنے پڑھانے سے مسجدوں کو آباد کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو مسجدوں کو اس طرح آباد کر کے اس نور کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتاً کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم
من حيث شئت ومن أين شئت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.